بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ نالائق نہیں ہوتا۔ بچے کو یہ کہنا کہ آپ نالائق ہو، یہ بچے کی ساری صلاحیتیں مارنے کے مترادف ہے۔ جس بچے کو سکول میں نالائق سمجھا جاتا ہے وہ یقیناً ملک اور قوم کا ایک قیمتی خزانہ ہوتا ہے۔ مثال سے میں بات شروع کروں گا کہ ایک بچے کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا نالائق ہے۔ وہی بچہ جب ورک شاپ میں جاتا ہے تو گاڑیوں کے بڑے بڑے انجنز کھول کے جوڑتا ہے اور گاڑیوں کے بڑے بڑے فالٹ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اس میں یہ فالٹ ہے، تو وہاں پہ تو وہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے اور اسکول میں اسے نالائق سمجھا جاتا تھا۔ اب حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری اسکولنگ سسٹم میں جس بچے کو ہم لائق سمجھتے ہیں کلاس میں، وہ حقیقت میں لائق نہیں ہوتا، اور جس کو ہم نالائق سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں نالائق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمارا لرننگ سٹائل صرف ایک ہی ہے۔ ٹیچر آ کے اسکول میں پڑھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ سبق لکھو اور پھر کہتا ہے یاد کرو، اور اتنے ہی محدود میں پھر وہ بچہ جو ہے وہی اسی طرح کے سوال نامے پیپرز میں آتے ہیں تو بچہ ان کو اڈاپٹ کر کے نمبر بھی اچھے لے لیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہماری کریمیں ہوتی ہیں ان کو ہم اخذ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا نے لرننگ سٹائل بنائے ہیں بچے کے لیے، وہ 7 لرننگ سٹائل ہے۔ بچہ 7 طریقوں سے سیکھتا ہے۔ یہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کلاس میں ان 7 لرننگ سٹائل میں کون کون سے بچے ہیں اور کون سا بچہ کس لرننگ سٹائل سے سیکھتا ہے۔ پہلا لرننگ سٹائل ہے بصری، ویژل، بچہ دیکھ کے یاد کرتا ہے۔ ایک لرننگ سٹائل یہ ہے جو ہم سارے کرتے ہیں، بچہ دیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے، اور اسی میں جو فرسٹ آ گیا اور فرسٹ ہے، باقی جو نہ آ سکا وہ نالائق ہے، اور یقیناً یہ بہت برا معاشرے پہ اثر ڈالنے والا پروسیس ہے۔ دوسرا لرننگ سٹائل ہے سن کے یاد کرنا۔ بچے نے بات سنی، بار بار اسے سنائی گئی، وہ سنتا گیا اور اس نے یاد کیا۔ اچھا، تیسرا لرننگ سٹائل ہے کنیستھیٹک میتھڈ۔ بچہ فزیکلی وہ کام کرنا چاہتا ہے، اب اس کے سامنے اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم اس کو پڑھا رہے ہیں موٹر کے والے سے یا جنریٹر کے والے سے یا ٹرانسفارمر کے والے سے، فزکس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے سامنے اگر وہ چیز کھولی جائے، بنائی جائے، اس کے سامنے رف خاکہ بھی بنایا جائے تو بچہ فوراً وہ چیز یاد کر لیتا ہے، اور یہ یقیناً ان دونوں بچوں سے اعلیٰ سطح کا دماغ رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکلی کام کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کو ہم ورک شاپ میں بھیج دیتے ہیں۔ نمبر 4، بچہ وربل لرنر ہے، وہ وربل لرننگ کرنا چاہتا ہے، وہ لکھنا چاہتا ہے بار بار اور دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہے، یہ ایک اور قسم ہے لرننگ کی۔ اور نمبر 5 ہے لاجیکل وے سے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے، وہ سوالات کرنا چاہتا ہے، اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ وہ اور علم لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ٹرانسفارمر کے حوالے سے پڑھ رہا ہے تو سٹیپ اپ کیسے ہو سکتا ہے، سٹیپ ڈاؤن کیسے ہو سکتا ہے، اس حوالے سے وہ علم لینا چاہتا ہے، اور یقیناً اس کی بھی صلاحیتیں ہم مار دیتے ہیں جب ہم صرف ایک ہی میتھڈ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر بچہ ہے سوشل لرنر۔ ایک بچہ ہے وہ اکیلے نہیں لرن کر سکتا، وہ دوستوں کو ساتھ شامل کر کے ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہے، دوستوں کو شامل کرنا چاہتا ہے، گروپ لرنر ہے، وہ گروپ سٹڈی کرنا چاہتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ٹاپک ڈسکس کر کے یاد کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً ہم نے اس کی بھی صلاحیتیں مار دینے کی کوشش میں جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے ہے کچھ بچے ہوتے ہیں انفرادی لرنر، وہ ہوتے ہیں انٹرا پرسنل انہیں کہا جاتا ہے، وہ انفرادی لرنر ہوتے ہیں، وہ اکیلے بیٹھ کے کوئی اس پہ فکر کرنا چاہتے ہیں، اس پہ سوچنا چاہتے ہیں ٹاپک پہ، جبکہ ہم ان کو بھی اسی کلاس میں رکھ کے یاد کرو کے حساب سے انہیں بھی ہم جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جو ٹیچر آپ کو یہ کہے کہ آپ کا بچہ بہت نالائق ہے تو یقیناً اس سے آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے
کہ آپ میرے بچے کو کس میتھڈ سے پڑھاتے ہیں اور میرا بچہ کس طریقے سے سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ کس طریقے سے سکھا رہے ہیں اس کو۔ تو اس حوالے سے مجھے گائیڈ دیں۔ ہر والد کا جو ہے یہ ہر والد کو علم ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کس میتھڈ سے سیکھتا ہے، تاکہ اس کو سکھایا جائے اس میتھڈ سے۔ بہت بہت شکریہ۔